مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں۔ کل جیسے ہم نے دیکھا کہ خدا نے کس طرح حلیم ہو گئے اور اپنی زندگی کو کس طرح بتایا کہ ہمیں مالک ہوتے ہوئے، بادشاہ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھلائے۔ تو اسی طرح کلام مقدس میں محکوم ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کا قبضے میں رہنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک کہ فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا، اسے یہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، پریز دا لارڈ، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانی ہو، خواہ زمینی ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زباں اقرار کرے یسوع مسیح ہی زندہ اور نجات دہندہ ہے، یسوع ہی خداوند خدا ہے، پریز دا لارڈ۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے خداوند خدا نے اپنے باپ کی آسمانی مرضی کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے سارے حکم پورا کیے، پریز دا لارڈ۔ اور آج کا زندہ کلام ہے ہمارا مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 38 آیات میں یوں محکوم ہے، یسوع نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ اور جو بپتسمہ لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو؟ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا باپ کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو، آمین۔ اسی کے اگر ہم 35 آیات میں دیکھیں تو کس طرح یوب اور یوحنا جو درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح کریں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس کی 35 میں، تب زبری کے بیٹے یعقوب اور یوحنا نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جس بات کی ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لیے کرے۔ اس نے اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہمارے لیے یہ کہ تیرے جلال میں ہم بھی ایک دائیں اور ایک بائیں طرف بیٹھیں۔ یسوع نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو؟ پریز دا لارڈ۔ دائیں اینڈ بائیں کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ملک کے باشعور لوگ ہوتے ہیں، وہ سب بادشاہ کے دائیں یا بائیں ہوتے ہیں، انہیں اختیار دیا جاتا ہے، جو اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ دائیں یا بائیں بیٹھیں، ان کے بالکل قریب ہوں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کریں، تو یسوع نے انہیں جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں یہ خدا کی بادشاہی میں، خدا کی بادشاہی ہم جانتے ہیں اس سے کیا مراد ہے، ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی جو آسمان پر ہے، جو ہمارے خداوند کے پاس ہے، یہ وہی حاصل کر سکتا ہے جو خدا کا فرما بردار ہو، جو باپ کی پوری طور پہ فرما برداری کرے، جس طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح نے باپ کی تمام فرما برداریوں کو تمام حکموں کو مانا اور اس کی مرضی پہ چلے، پریز دا لارڈ۔ اور انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو یسوع نے ان سے کہا، جو پیالہ میں پینے کو ہوں تم پی سکتے ہو، اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو، لیکن اپنے دائیں یا بائیں بٹھانے کی طرف میں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ صرف کام میرے باپ کا ہے اور وہ اس کی مرضی پہ پورا ہوگا۔ تم سب کچھ کرو گے لیکن مرضی کس کی ہوگی؟ میرے باپ کی ہوگی۔ خداوند نے کون سا پیالہ پیا؟ خداوند نے کیا کہا کہ یہ بپتسمہ میں لینے کو ہوں؟ خدا نے کہا، جو پیالہ میں پینے کو ہوں، جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں، پاک صحیفوں کے مطابق وہ پینا، دکھوں کا سہنا ان کی علامت ہے۔ پیالہ پینے کا مطلب ہے دکھ اور اذیت اور برداشت کرنا، جو ہمارے خداوند نے اذیت سہی۔ بپتسمہ لینے کا مطلب اس آیات میں انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ جو خداوند نے کہا کہ دیکھو اب میں وہ بپتسمہ لینے کو ہوں۔ یہ لوکا کی انجیل 12:50 میں، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہو لے میں
بہت ہی تنگ رہوں گا. مطلب خدا بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو میں ابھی کرنے کو جا رہا ہوں وہ پیالہ جب تک میں اس دکھوں سے گزر نہ جاؤں، اس اذیت سے گزر نہ جاؤں، ان تکلیفوں سے نہ گزر جاؤں، جب تک مجھے چین نہیں ملے گا. وہ ایک پروسیجر سے جا رہے تھے، وہ ایک خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تکلیفیں سہ رہے تھے. اسی طرح اس لوکا ہی کی انجیل ہے، اس کا 22واں باب ہے، اس کی 37 آیات میں یوں محکوم ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا، اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت رکھا ہے وہ پورا ہونا ضرور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کلام کو پورا کرتے ہوئے گئے. اگر وہ اتنے دکھوں میں تھے، اتنے تکلیفوں میں تھے، ان نوشتوں کو پورا کرتے گئے جو کلام میں ان کے متعلق لکھے گئے تھے. وہ دیکھتے رہے کہ اب کون سا رہ گیا، یہ ہونا ضرور ہے، یہ ہونا ضرور ہے. تو وہ سب کچھ انہوں نے پورا کیا اور پھر انہوں نے کہا تمام ہوا، کہ سب کچھ ہو گیا. دیکھیں ہمارا خداوند جہاں جہاں سے گزرا وہ کیا کرتے گئے، وہ خداوند کے نام کو جلال دیتے رہے. اگر ہم دیکھیں کہ جب وہ خداوند لٹکے ہوئے تھے سولی پہ، اور کس طرح آسمان وہ پردہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور وہ جو وہاں صوبے دار تھے جو کہنے لگے کہ، اور جو صوبے دار اس کے سامنے کھڑے تھے اس نے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا ہے. پریز دی لارڈ. ہم دیکھتے ہیں کس طرح خدا نے پورے کلام کو پورا کرتے ہوئے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرا، اور اسی طرح ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے بھی پورا کرنا ہے. جس طرح اگر ہم دیکھیں جب خداوند یسوع مسیح لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب 21-22 میں کہ جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع نے بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہے تھے، تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی، تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں. پریز دی لارڈ. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے جب پہلے بپتسمہ لیا تو خدا کا آسمان سے کبوتر پر اترنا اور خدا کی آواز آنی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، کیونکہ اس نے باپ کے حکموں کو پورا کیا تھا. اسی طرح جب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، مطلب پورا پھٹ گیا، اور وہاں سے آواز آئی کہ یہ میرا، جنہوں نے دیکھا، آواز نہیں آئی، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے نام کو جلال دیتے ہوئے اپنے باپ کی اس مرضی کو پورا کر دیا جس کے لیے خدا نے دنیا میں انہیں بھیجا تھا. پریز دی لارڈ. اگر خداوند جہاں جہاں گئے وہ جلال کے ساتھ جاتے رہے. آخری وقتوں میں بھی جب وہ دنیا میں تھے تو وہ معجزات کرتے رہے، بہت سی روحوں کو بچایا، بہت سے گناہوں میں دلدل میں دھسے ہوئے تھے انہیں نکالتے گئے، زنجیریں توڑی گئیں، بندھن توڑے گئے، بیماروں نے شفا پائی، اندھوں نے آنکھیں پائی، لنگڑے چلنے بھاگنے دوڑنے لگے، مردے زندہ کیے گئے. تو خدا جہاں سے گئے انہوں نے ان سے شفا دی. اگر ہم لوکا 23 باب اس کی 12 میں دیکھیں، اور اس دن سے ہیرودیس اور پلاطس آپس میں دوست ہو گئے، کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی. خداوند یہ دشمنی بھی ختم کرتے گئے. پریز دی لارڈ. خداوند نے جو ان کے ساتھ ڈاکو تھا انہیں آزاد کیا. خداوند نے جو برابا کو آزاد کیا. دیکھتے ہیں کہ خداوند جاتے جاتے اپنے سارے کام بھی پورے کرتے گئے. تو اسی لیے ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے، کلام مقدس میں محکوم ہے کہ مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی، میں نے بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہی میں میرے میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تخت پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. پریز دی لارڈ. ہم جانتے ہیں کہ خداوند بڑے عہد سے مطلب دعوے سے کہہ رہے ہیں، ایک عہد کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ یہ کرو گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کل دنیا جہاں کا اختیار، آسمان اور زمین کا اختیار ہمارے خداوند یسوع کو دے دیا گیا ہے، کیونکہ خداوند نے فرما برداری کی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کلام کو لینا ہے، کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو خداوند
खुदावंद हमें तालीम दी जा रही है, हमें सिर्फ उस तालीम पर तवज्जो करना है। वो उन सादिकों के कानों को तालीम के लिए खोलता और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आएं। अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें तो अपने दिन इकबाल बंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ खुदा बाप की पाक मर्ज़ी को लेना है, उसकी मर्ज़ी पे चलना है, ताकि हम उसके कलाम को जो उसने हमारे लिए दिया, ये कलाम खुदा है और खुदा कलाम है। आज ये कलाम मेरे और आपके पास है। जब ये कलाम मेरे और आपके पास है, हमने सिर्फ खुदा के हुक्मों को मानना है। हमें उसकी तरह पीठ नहीं करनी, बल्कि उसके मुंह की हर एक बात जो दिखाई गई है, जो लिखी गई है, जो बताई जा रही है, बर वक्त तालीम को अपने साथ लेना है, उसे अपने कानों से सुनना और उस पर तरबियत पजीर होना है, ताकि हम अपने बाप को जो जिसने हमारे लिए इतना बड़ा कफ़ारा दिया, हमें आज़ाद किया, और आज हम क्या हैं? आज़ाद हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा खुदावंद हमेशा हमारे साथ है, उसके वादे हमारे साथ हैं। जब हम उसके साथ चलते हैं तो वो हमें कभी मायूस नहीं होने देता। प्रेज द लॉर्ड। हमें सिर्फ बाप की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में लाना है और पूरा करना है। और जो हमसे सो गए हैं, जो खाक में हैं, वो उठ खड़े होंगे, और वो बाज़ जो होंगे वो अब्दी हयात के लिए उठेंगे, और बाज़ क्या होगा? रसवाई के लिए उठेंगे। क्योंकि जो गुनाहगार होंगे, जिन्होंने तौबा नहीं की होगी, जिन्होंने खुदा को कबूल नहीं किया होगा, वो क्या करेंगे? रसवाई से मबलूस हो जाएंगे। और इसी तरह जो खुदा में सोए हैं वो मरे नहीं बल्कि सो रहे हैं, वो जाग उठेंगे। तो हमने क्या करना है? हमने सिर्फ खुदा के कलाम को लेना है, और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह का अपने मुंह से इकरार करना है कि वही ज़िंदा और नजात दहिंदा है। जब हम नजात ले चुके हैं तो हमें इस कलाम को लेना है ना, तो फिर कलाम ही के वसीले से हम बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे। तौबा करें और तौबा के माफिक फल लेके आएँ। खुदावंद हम सबको कलाम की हिकमत से भर दे, ताकि जब हम कलाम सुने, समझें, उसे रजू लाएँ, उस पर अमल करें, उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों को संवार ले, अपनी नहीं बल्कि आने वाली हज़ारों नस्लों के लिए। खुदावंद का कलाम हम सब को बदलने के लिए है, वो हमें तराशता है। जब हम कलाम की कुदरत को अपने अंदर लेंगे तो ही हम निखारे जाएंगे, तो ही हम ताजगी पाएंगे। खुदावंद सबको बरकत दे। खुदावंद मैं सब के लिए हाथ उठा के बरकत की दुआ करती हूँ और बरकत देती हूँ, क्योंकि बाप ने कहा कि एक दूसरे के लिए बरकत चाहो, तो हम बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद सब के साथ हो, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कोई कमी, कोई कमज़ोरी ना हो, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ़, हम सब का कोई पोषण नहीं, क्योंकि हम खुदावंद खुदा के बेटे बेटियां हैं, जिसने हमें हर दुख से, हमें हर दर्द से, हर पेन से हमें नजात दे दी है, क्योंकि वो नजात हमारे पास है। हमने नजात ले ली है। जब हम पूरे तौर पर कलाम को लेंगे तो ही हम नजात पाएंगे। खुदावंद सबके साथ हो, सबको बड़ी बरकत दे। खुदा सबके लिए ज़िंदगी को, सेहत को, सलामती को मांगती हूँ, अबदी ज़िंदगी मांगती हूँ, जो खुदावंद हमेशा की ज़िंदगी है, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाकर अपने बाप के नाम को जलाल देते रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ रहेगी, और हम हमेशा खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।